الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں ہمیں سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا جو لیکچر، اس میں ہم اپنے سلیبس کی حدیث نمبر 6 وہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے سوالات قیامت۔ جتنی بھی احادیث میں نے آپ کو پڑھائی ہیں ان کی سلائیڈ میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تو اسی سے انشاءاللہ مڈ کی تیاری ہوگی۔ ایک لیکچر باقی رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سینڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو پیپر پیٹرن بتا دوں گا کہ حدیث مبارکہ میں 2 سوال آئیں گے جن کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی، اور ایک سوال قرآن مجید کی آیات کا آئے گا۔ آیات کا ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ جو چیز پوچھی جائے گی اس کی وضاحت کرنی ہوگی۔ جی، آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 6 جس کا عنوان ہے سوالات قیامت۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کے اوپر دیکھیں تو حدیث جو سٹارٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، وہ ہے عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ ابن مسعود آئے یا ابن عمر آئے یا ابن عباس آئے، وہاں پہ مراد ان کے جو بیٹوں کے نام عبداللہ تھا تو مراد ہے ان کے بیٹوں سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس، جنہوں نے حدیث مبارکہ کے اندر اور جو شریعت اسلامی ہم تک پہنچی ہے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، کہ کوئی بھی ابن آدم اپنے قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ زال یزول تو آگے بڑھانا، اٹھانا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من عند ربی، اپنے رب کے سامنے سے، حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ خمس عربی میں کہتے ہیں 5 کو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بھی انسان اس وقت تک اپنے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کر لیں گے۔ سب سے پہلے کون سا سوال؟ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ اس نے اسے کن کاموں میں فنا کیا، کن کاموں میں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا، لگایا۔ ابلا یبلی کا لغوی معنی ہوتا ہے پرانا کرنا، کسی چیز کو استعمال کر کے اس کو پرانا کر دینا، کہ جوانی کی توانائیاں اس نے کن کاموں میں لگائیں۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، کہ اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، اور جو مال اس نے کمایا اس کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، اور جو تو نے علم حاصل کیا
جو اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں حدیث مبارکہ کی مختصر سی تشریح کرتا ہوں تاکہ لیکچر کے اپلوڈ کرنے میں اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں کافی پرابلم آتی ہے اسٹوڈنٹ کو بھی، مجھے بھی اپلوڈ کرنے میں، تاکہ جلدی ہو جائے۔ تو اس کی آپ مختصر سی تشریح سن لیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت والے دن ہر ابن آدم، ہر انسان سے جو 5 سوالات پوچھنے ہیں۔ اب جس طرح ہم حدیث میں پڑھا کہ اس وقت تک کوئی بھی ابن آدم، کوئی بھی انسان اپنے قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں لیا جائے گا۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زندگی بخشی، اس کو عمر دی، تو یہ عمر اس نے کہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تو نہیں گزاری، کہیں شیطان کے پیچھے لگ کر تو عمر تو نہیں گزار دی۔ کیا اس نے اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھا کہ یہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے یہ اس کی ایک امانت ہے، تو میں نے اس زندگی کو اس کی فرمانبرداری کے کاموں میں گزارنا ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس دنیا میں بھول جائیں اور دنیا کی نعمتوں میں اتنے غرق ہو جائیں کہ ہمارا خالق اور مالک ہم بھول جائیں، نعوذ باللہ۔ تو کہیں ایسا تو نہیں، اس لیے انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا، تمام نعمتوں سے نوازا، تو تم نے میری یاد میں اپنی زندگی گزاری یا میری یاد سے غافل ہو کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاری، یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا اور اپنی من مرضی زندگی گزاری، خواہشات نفس کے پیچھے چلتا رہا۔ اور دوسرا سوال انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی جوانی کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ جوانی کی توانائیاں، جب آدمی سب کچھ کام کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، دوسروں کی جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ انسان جوانی میں عبادت کر سکتا ہے، تو کیا یہ جوانی کی توانائیاں کہیں شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے تو نہیں کہیں گزار دیں؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال، دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کیسے کمائی گزاری؟ اس لیے کہ انسان کو جو عادت پڑ جائے جوانی میں، وہ پھر بڑھاپے تک، مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ چلے، کہیں ہم شیطان کے پیچھے تو نہیں چل رہے۔ اس لیے کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کو دی، جو جوانی دی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اور تیسرا سوال وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ انسان نے اپنا مال کیسے کمایا۔ دیکھیں، جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بغیر اس کو موت نہیں آنی۔ لیکن کیا وہ زیادہ ذکر کے چکر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زیادہ کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دے، حلال کی بجائے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہ کہیں وہ حرام ہی نہ کما رہا ہو۔ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر
گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، ہمیں اس چیز کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم کمائیں یا ہمارے والدین کمائیں، ہمارے بڑے بھائی کما رہے ہوں یا ہم خود کمائیں، تو کوشش کرنی چاہیے حلال کمائیں، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حلال میں ہی برکت ہے۔ بعض اوقات انسان زیادہ کے چکر میں حلال کی حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے والدین پوچھیں گے کہ جو تو نے مال کمایا وہ کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، وفیما انفقا، اور جو تو نے مال کمایا اس کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اب ایک تو اگر انسان، جس طرح ہم حدیث نمبر 3 میں پڑھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ مالداروں کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا آپ نے اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی؟ کیا غریبوں کا جو حق صدقہ تھا وہ نکالا اپنے مال میں سے یا نہیں نکالا؟ اپنی فصل میں سے عشر نکالا یا نہیں نکالا؟ اس لیے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا فضول خرچی سے، وہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنجوسی سے منع فرمایا۔ اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو آپ اپنی ضروریات زندگی خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر اپنے مال کے مطابق، اور نہ فضول خرچی کرنی چاہیے نہ کنجوسی کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے زکوٰۃ نکالنا، صدقات نکالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور 5واں سوال کہ تو نے جو علم حاصل کیا، وما عمل فیما علم، جو علم اس نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس پر ہمارا عمل کتنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بول سے منع فرمایا، لیکن ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا، برائی کے قریب نہیں جانا، لیکن ہم کتنا بچتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے، لیکن ہمارا اس پر عمل کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سوالوں کی اچھی طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، ایک اگر عام امتحان ہو، دنیا کے امتحان، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سلیبس مل جائے تاکہ میں اچھی طرح تیاری کر سکوں۔ اگر سلیبس مل گیا تو پھر انسان، ایک طالب علم یہ چاہتا ہے کہ مجھے گیس مل جائے تاکہ مجھے سارا سلیبس نہ پڑھنا پڑے، جو سلیکٹڈ سلیبس سوال ہیں مجھے وہ تیار ہو جائیں تاکہ میں اچھے طریقے سے امتحان میں کامیاب ہو سکوں۔ اور گیس ملنے کے بعد بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے ایک طالب علم کی کہ مجھے جو پیپر میں سوال آنے ہیں، وہ پرچہ آنا ہے، وہ مجھے مل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا کے امتحان، اس امتحان کو اگر ہم پاس بھی کر لیں تو ضروری نہیں کہ ہماری آخرت، دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھے گزرے، یہ کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ۔ لیکن یہ جو سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کہ یہ 5 سوالات ہیں جس کی ہر انسان نے تیاری کرنی ہے، اور قیامت والے دن ہر انسان سے پوچھے جانے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کر کے گئے، ہمیں بتا کر گئے کہ یہ سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اچھی طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔